السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ عزیز طلباء، ترجمہ معانی القرآن کے آن لائن درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ المعہد الاسلامی السلفی رچھا بریلی کی طرف سے شعبے عربی کے طلباء کے لیے آن لائن درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ ملک کے تعلق سے یہ درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اور آپ سورہ ملک کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، آیت نمبر 12 تک پڑھیں گے۔ ترجمہ، تشریح، وضاحت۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ عزیز طلباء، آیت نمبر 6 دیکھیے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اور آگے کی آیتوں میں اللہ نے جہنم اور جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے کافر نافرمان تو جہنم چیخ مارے گی، غصے کی وجہ سے چلائے گی اور جہنم کی چیخ و پکار کو جہنمی سنیں گے اور خود جہنمی بھی جہنم کے اندر عذاب سے دوچار ہو کر کے چیخیں گے، چلائیں گے اور جہنم کے داروغہ ان کو اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے اور یہ جہنمی ہمیشہ ہمیں جہنم میں عذاب الہی جھیل رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اذا کے معنی جب، یہ مستقبل کے واسطے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اور اس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی۔ اذا اور اذ یہ دونوں شرط ہیں، اور اذ اور اذا میں فرق یہ ہے کہ اذا مستقبل کے واسطے آتا ہے اور اذ ماضی کے واسطے آتا ہے۔ اذ اگرچہ مضارع پر داخل ہو لیکن ماضی کا معنی دیتا ہے، اور اذا اگرچہ ماضی پر داخل ہو لیکن مستقبل کا معنی دیتا ہے، اور اذ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ
قلیل، اور کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ تو اذا اور اذ میں یہ فرق ہوا ہے، تو دونوں حروف شرط، لیکن اذا مستقبل کے واسطے آتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، اور اذ ماضی کے واسطے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو۔ القو، القا، یلقی، القا کے معنی ڈالنا، باب افعال سے القو ماضی مجہول ہے لیکن مضارع کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اذا آیا ہوا ہے، اذا داخل ہے ماضی پر لیکن مضارع کا معنی ہوگا۔ القو ڈالے گئے معنی ہوگا جب ڈالے جائیں گے، ماضی مجہول، جمع مذکر غائب، باب افعال۔ فی ہا میں ہا ضمیر کا مرجع جہنم ہے، جہنم مؤنث سے مائی ہے۔ سمعو انہوں نے سنا، یعنی سنیں گے، فعل ماضی ہے، باب فعل یفعل سے۔ لہا ضمیر ہے، مجرور متصل ہے ضمیر، ہا ضمیر کا مرجع جہنم۔ شہیقہ، شہیق کے معنی چیخنا، چلانا۔ گدھے کا ریکنا، گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی آواز کو شہیق کہتے ہیں۔ گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی آواز کو شہیق کہتے ہیں، اور یہ قبیح ترین آواز ہوتی ہے۔ جہنم بھی گدھے کی طرح چیخے گی، چلائے گی، اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی۔ تو شہیق کا مطلب یہ ہے صوتاً منکرن کا صوت الحمار، گدھے کی آواز کی طرح سے ناپسندیدہ آواز نکالے گی جہنم۔ شہیقہ یہ مصدر ہے شہقہ یشحقو کا باب سمیہ سے، اور شہیقہ یہاں مفعول بھی ہے۔ بعض لوگوں نے شہیق اور زفیر دونوں میں فرق کیا ہے کہ سینے کی آواز کو شہیق کہتے ہیں اور حلق کی آواز کو زفیر کہتے ہیں۔ بہرحال گدھے کی آواز کی طرح سے آواز آئے گی۔ وہی تفور، یہ جملہ ترکیب میں حال واقع ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور حال اس کو کہتے ہیں جو فاعل کی حالت بیان کرے، جیسے جاء زید راکبا، یا مفعول کی حالت بیان کرے، جیسے ضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو اس حال میں کہ رسی سے بندھا ہوا تھا، یا فاعل اور مفعول دونوں کی حالت بیان کرے، جیسے لقیت زیدا راکبین، میں زید سے ملا اس حال میں کہ میں اور زید دونوں سوار تھے۔ حال کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر حال جملہ اسمیہ ہے تو اس کے استعمال کا دو طریقہ ہے، واو اور ضمیر کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے وہی تفور، جیسے وہی تفور، اور جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وانتم سکارا یہ ترکیب میں حال واقع ہے، وانتم واو اور ضمیر ہے۔ ایسے یہاں وہی تفور، واو 5 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 واو حرف عطف، نمبر 2 واو حرف جارہ قسمیہ، نمبر 3 واو مفعول ماہو ما کے معنی میں، نمبر 4 واو حالیہ، نمبر 5 واو او کے معنی میں۔ یہاں واو حالیہ ہے، ہیا ضمیر ہے، ہیا واحد مؤنث کی ضمیر ہے، ہیا ہما ہننا۔ تفورو، تفورو وہ جوش مارتی ہے، وہ ابلتی ہے۔ فارا یفورو فوراً، جوش مارنا، ابلنا۔ تفورو میں واو جو ہے یہ اجوف واوی ہے، یعنی عین کلمہ میں اگر حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، اور اجوف واوی اکثر باب نصرہ سے آتا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا،
جب جب کافر اور نافرمان جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم کی چیخ و پکار سنیں گے، وہی تفور، اس حال میں کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ تکادو کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا، کام کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، کادا کربا، اور یہ تکادو اصل میں تکودو تھا، تکادو اصل میں تکودو تھا، واو متحرک ماقبل ساکن، لہذا واو کی حرکت ماقبل کو دے دی گئی۔ اب واو سے پہلے والا حرف فتحہ ہو گیا اور واو اپنے ماقبل کو ضمہ چاہتی ہے، اس لیے واو کو الف سے بدل دیا گیا تاکہ الف اپنے ماقبل کو فتحہ چاہتی ہے، فتحہ پہلے سے موجود ہے، اس لیے تکودو سے تکادو ہوا۔ تکادو کے معنی کام کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا، جیسا کہ تکادو تمیز من الغیظ کا معنی ہے کہ قریب تھا کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے مگر پھٹی نہیں، اور تکادو یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب ہے، با فتحہ سے کادا یا کادو کودن و مکادن۔ اس کے بعد ہے تمیزو، تمیزو کے معنی ہوتے ہیں دوسرے سے جدا ہونا، پھٹ جانا، الگ ہونا، یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث ہے، تمیزا یتمیزو تمیزن باب تفعول سے، تمیز یہ اصل میں تتمیزو تھا، ایک تا حذف کر دی گئی تخفیف کے لیے، تو تمیزو کے معنی ہیں وہ پھٹ جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، فعل مضارع واحد مؤنث غائب باب تفعول۔ من الغیظ، الغیظ یہ باب ضربہ کا مصدر ہے، غاظ یغیظ غیظاً کے معنی غصہ دلانا، سخت غصہ، غضب۔ کلما کے معنی جب جب، کلن الگ ہے، ما مصدریہ الگ ہے، اور کلن پر ما مصدریہ جب داخل ہوتا ہے تو تکرار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ کلما کے معنی جب جب، القیا ڈالا گیا، ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول باب افعال سے القا یلقی، اس سے پہلے القو آیا، فیہا میں ہا ضمیر کا مرجع جہنم۔ فوجن کے معنی لشکر جماعت، فوجن کے معنی لشکر جماعت، مراد یہاں ہے کفار کی جماعت، فوج کی جمع افواج۔ سألا اس نے سوال کیا، اس نے دریافت کیا، پوچھا، فعل ماضی با فتح، سألا یسألو سألن و سوالن، پوچھنا با فتح سے، اور ہم سے مراد کفار۔ خزانتن، خزانتن یہ واحد ہے، یہ جمع ہے واحد خازن، خازن کی جمع خزانہ، معنی محافظ، نگہبان، خزانچی، داروغہ۔ الم یاتکم نذیر، معنی کیا حرف استفہام ہے، اور لم معنی نہیں، لم لما لام اور لائے نہیں شرطیہ۔ لم جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کے اندر تبدیلی کرتا ہے۔ لم یہ حروف جازمہ میں سے، حروف جازمہ عزیز طلبہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور 7 جگہوں سے نون رابی کو گرا دیتا ہے، اور حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے۔ اس طریقے سے حرف علت کو گرا دیا، فعل مضارع کو مستقبل کے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو لم، لما جب داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر تو آخری حرف کو جزم کرتے ہیں، مجزوم ہو جاتا ہے،
اور 7 جگہوں سے نون رابی گرا دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں۔ عطایاتی کے معنی آنا باب ضربہ سے، عطایاتی آنا باب ضربہ سے، اور یہ ناقص یائی ہے۔ ناقص یائی جسے ناقص یائی کہتے ہیں کہ عین کلمہ میں اگر یہ ناقص یائی اکثر جو ہے باب ضربہ سے آتا ہے، ناقص یائی اکثر باب ضربہ سے آتا ہے، جس کے عین کلمہ میں یا حرف علت ہو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں، یہ باب ضربہ سے آتا ہے۔ نذیر، نذیر کے معنی ڈرانے والا، انذر ینذر انذار سے مصدر ہے، اور منذر کے معنی میں اسم فاعل کے معنی میں ڈرانے والا۔ پیغمبر اور نبی رسول چونکہ عذاب الہی سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اس لیے پیغمبر کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، الم یاتکم نذیر، الم یاتکم نذیر میں لم سے پہلے حمزہ آیا ہوا، حمزہ یہ حروف استفہام میں سے ہے۔ حمزہ معنی کیا، حل معنی کیا، اور حل کے معنی بھی کیا ہوتا ہے۔ اب حل اور حمزہ میں فرق ہے۔ فرق کیسے ہے کہ حل جو ہے یہ صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور حمزہ تصور اور تصدیق دونوں کے طلب کے لیے آتا ہے۔ حل صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور حمزہ تصور اور تصدیق دونوں کی طلب کے لیے آتا ہے۔ لہذا زید قائم ام خالد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حل زید قائم ام خالد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ حل ایسے جملہ اسمیہ پر نہیں آتا ہے جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، لہذا زید قائم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حل زید قام نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ حل قام زید کہیں گے۔ حل منفی پر داخل ہوتا ہے، اور حل حمزہ منفی پر داخل ہوتا ہے، اور حل منفی پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے الم نشرح لک صدرک، اور حل ما کتبت یا حل لم تقرأ کہنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے حمزہ اور حل میں فرق۔ بس فرق یہ سمجھیے کہ حل جو ہے، یہ حل جو آتا ہے یہ صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، اور حمزہ تصور اور تصدیق دونوں کے طلب کے لیے آتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ جہنم میں جائیں گے، ہولناکی بڑھے گی۔ قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، ناراض ہو کر کے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب جب جہنم میں کافروں کے لشکر کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ حجت کے طور پر، اتمام حجت کے طور پر سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا تھا؟ قالو، وہ جواب دیں گے، بلا، کیوں نہیں، ضرور آیا تھا۔ عزیز طلبہ، قالا قالو فی الماضی ہے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ قالا اصل میں قولا تھا، واو کو الف سے بدل دیا گیا، کیوں؟ واو اپنے ماقبل کو ضمہ چاہتی اور فتحہ تھا، فتحہ الف کی علامت تھی، اسی لیے بدل دیا۔ بلا کے معنی جی ہاں، کیوں نہیں، اور بلا معنی جی ہاں، یہ حروف ایجاب میں سے ہیں، اور کلام مخاطب کی نفی اور اس کے ابطال کے واسطے آتا ہے، اور عام طور پر
جب سوالیہ جملہ منفی ہو تو جواب بلا سے دیا جاتا ہے، اور اگر سوالیہ جملہ مثبت ہو تو اس کا جواب نعم سے دیا جاتا ہے۔ جیسے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموت بلا، ازید قائم نعم۔ تو حروف ایجاب میں سے بلا بھی ہے، اجل بھی ہے، نعم بھی ہے۔ اجل جو ہے یہ بھی حرف جواب ہے، اور نعم کے مانند متکلم کی تصدیق کلام کے واسطے آتا ہے، مگر اکثر نحویوں نے اجل اور نعم میں فرق یہ کیا ہے کہ خبر کے بعد اجل کا استعمال اور استفہام کے بعد نعم کا استعمال ہوتا ہے، اور بلا یہ کلام مخاطب کی نفی اور اس کی ابطال کے واسطے آتا ہے۔ قد جاءنا نذیر، قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے اور ماضی کو ماضی مطلق کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جاء وہ آیا، فعل ماضی باب ضربہ، جاء یجیء نا مفعول ہے۔ کذبنا فا آیا ہے، فا حرف عطف ہے، کذبنا ہم نے تکذیب کی، فعل ماضی ہم نے جھٹلایا، فعل ماضی جمع متکلم باب تفعیل سے۔ قلنا ہم نے کہا، فعل ماضی جمع متکلم باب نصرہ۔ ما نزلا اس نے نازل نہیں کیا۔ ما اور ما معنی نہیں حرف نفی ہے، اور لا معنی بھی نہیں حرف نفی ہے، لیکن ما اور لا میں فرق یہ ہے کہ ما کا استعمال اکثر و بیشتر فعل ماضی پر ہوتا ہے، فعل ماضی کے لیے ہوتا ہے، اور لا کا استعمال فعل مضارع کے لیے ہوتا ہے، جیسے لا یفعل، لا ینصر، اور ما فعل، ما ضرب۔ لیکن کبھی کبھی لا فعل ماضی پر بھی آ جاتا ہے اور ما فعل مضارع پر بھی آ جاتا ہے، جیسے فلا صدق ولا صلی۔ نزلہ اس نے نازل کیا، ما نزلہ اس نے نازل نہیں کیا، فعل ماضی منفی ہے باب تفعیل سے۔ اللہ نزلہ کا فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ من معنی سے حرف جر ہے، من زائدہ ہے، ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ شیون معنی چیز، جمع اشیاء۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان معنی ان جو ہے یہ عزیز طلبہ ان معنی نہیں، یہ حرف نفی ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اور ان میں فرق یہ ہے، ان معنی اگر اور لو معنی بھی اگر۔ لو اور ان میں فرق یہ ہے کہ لو اور ان یہ دونوں حروف شرط میں سے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ان جو ہے یہ حرف عاملہ ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر کے جزم دیتا ہے، اور لو غیر عاملہ ہے۔ لو یقین کے لیے آتا ہے، ان شک کے لیے آتا ہے۔ لو صرف ماضی کے لیے آتا ہے اور ان مستقبل کے لیے آتا ہے۔ لو مضارع پر داخل ہو کر ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، تو یہ لو اور ان کا فرق ہے۔ ان جو ہے یہ ماضی، یہ ان مستقبل کے لیے آتا ہے۔ ان انتم، انتم ضمیر ہے، انتا انتما انتم ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر۔ الا معنی مگر حرف استثناء ہے۔ ضلال کے معنی گمراہی، ضل یضل ضلالن گمراہ ہونا، ضل یضل گمراہ ہونا باب ضربہ کا مصدر ہے، یہاں معنی ہے گمراہی، غلطی۔ اور کبیر، اب گمراہی کیا ہے؟ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ باس بعد الموت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی کو لے کر کے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ کبیر کے معنی بڑھا ہوا، بڑا ہونا، صفہ مشبہ کا صیغہ ہے، مرتبہ یا مقدار میں بڑا ہونا، جمع کے بار۔ عزیز طلبہ اب ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اتنا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جب جہنم میں کافر اور نافرمان ڈالے جائیں گے تو جہنم کے اندر سے جہنم کی چیخ و پکار
سنیں گے۔ اس حال میں کہ جہنم بھڑک رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ جہنم غصے سے، ناراضگی سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب جب جہنم میں نافرمان لشکر کو، کافروں کے لشکر کو، جماعت کو، فوج کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا، پوچھے گا جہنم میں کیوں آئے تم؟ کیا دنیا میں الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا رسول پیغمبر نہیں آیا تھا؟ قالو، وہ جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، ضرور آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ضرور ہمارے پاس ڈرانے والا رسول پیغمبر آیا جو عذاب الہی سے ہمیں ڈرا رہا تھا، جہنم سے ڈرا رہا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے اس کے بعد کی تکذیب کی۔ وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کی ہے، تم جھوٹے ہو۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ، انتم سے مراد پیغمبروں کی جماعت، تم سب، چونکہ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے، اسی لیے انتم کہا کہ تم سب پیغمبر سراسر بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، حالانکہ یہ خود گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو عزیز طلباء، یہ ترجمہ ہوا اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ آپ کا یہ سبق زیادہ نہ ہونے پائے، آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔